بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رؤوف امام رضا علیہ السلام وہ آسمان امامت کا چمکتا آفتاب ہے کہ جو 14 صدیوں سے عالم انسانیت کو اپنے نورانی کلمات اور اپنی سیرتوں کے ذریعے اور اپنے الہی رہنمائی اور ہدایت کے ذریعے انسانیت کے قلوب کو آپ منور فرما رہے ہیں۔ تو امام کی سیرت ہماری زندگی میں آنے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں امام کی سیرت کو زندہ ہونے کی اور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امام کی سیرتیں بہت زیادہ امام کی سیرتیں ہیں، طرز حیات، طرز زندگی۔ آج ہمارے جو طرز زندگی ہے اس میں کس قسم کا رنگ آنا چاہیے؟ تو یقیناً جو طرز حیات ائمہ کی ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو امام رضا علیہ السلام کی جب ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی سیرتوں میں سے ایک اہم ترین سیرت کسی محتاج کی توہین نہ کرنا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی محتاج آ جائے تو امام اس کو کبھی تو کھل کے دے دیتے اور کبھی چھپ کے آپ دے دیتے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا تو امام نے دروازے کے پیچھے سے اس کو عطا کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ نہ تو نے مجھے دیکھا نہ میں نے تجھے دیکھا، اس وجہ سے تاکہ انسان کی عزت کا خیال رکھے۔ اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم کسی کو کچھ پہلے تو دیتے نہیں ہیں، اگر دے تو 1000 احسان چڑھا کر، ہم اگر کسی کو کچھ عطا کرے تو اس کی توہین کر کے یا بعد میں ہم اس سے زبانی کلامی اشاروں سے یا ہماری رفتار سے ہم اس سے آزار دیتے ہیں۔ لیکن ائمہ کی سیرت یہ ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اگر بائیں ہاتھ سے دے تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ آپ رات کے وقت بھی آپ محتاجوں کے گھروں میں جاتے اور ان کی حاجت روائی فرماتے، ان کی مدد فرماتے۔ اور امام کی یہ مستمر سیرت تھی کہ رات کے وقت غریبوں کے دروازے پر جانا تاکہ لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ آنے والا کون، رات کی تاریکی میں ان کی حاجت بھی پوری ہو جائے اور ان کی عزت نفس بھی بحال رہے۔ یہ فطرتی بات ہے کہ مانگنے والا ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا اور دینے والا اپنے آپ کو اوپر سمجھے گا۔ تو امام دراصل اس فکری طبقہ بندی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جب سائل دینے والے کو نہ دیکھے اور دینے والا سائل کو نہ دیکھے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ عزت نفس بحال اور اس کی عزت محفوظ رہے گی اور سائل کا احترام باقی رہے گا۔ تو امام کی اہم ترین سیرتوں میں سے ایک سیرت یہ بھی رہی ہے۔ اور اسی طرح امام سے جو کچھ بھی مانگے امام بغیر کسی احسان چڑھائے امام دے دیتے۔ اور امام کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو امام کی ایک سیرت یہ ہے کہ آپ قرآن سے آپ کو اتنی شدید محبت تھی کہ کہتے ہیں کہ 3 دن میں امام ختم قرآن فرماتے۔ اور آپ خود فرماتے کہ میں 3 دن میں قرآن اس لیے ختم کرتا ہوں کیونکہ میں قرآن کی آیتوں میں غور کرتا ہوں، تدبر کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں، اس وجہ سے 3 دن مجھے لگ جاتا ہے قرآن ختم کرنے میں۔ اور یہی سیرت ہمارے معاشرے میں زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہم قرآن کو یا
مرنے والے کے لیے ہدیے کے طور پر پڑھتے ہیں، نہیں تو عموماً ہماری زندگی میں ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے۔ اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں تو امام کی یہ سیرت ہے کہ آپ قرآن سے صبح و شام متصل رہتے، قرآن پڑھتے، تو امام کی یہ سیرت ہماری زندگی میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح امام کی زندگی میں اگر ہم زندگی میں دیکھیں تو امام چونکہ منصب الہی کا مالک ہے، دنیاوی منصب بھی امام کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام جو لباس پہنتے انتہائی سادہ اور کم قیمت کا لباس آپ پہنتے تھے۔ آج اگر کسی کو اگر ایک چھوٹی سی نوکری بھی مل جائے نا، اگلے دن وہ لباس تبدیل کرے گا، اگلے دن وہ جوتا تبدیل کرے گا، لیکن یہ سیرت امام ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود انتہائی کم قیمت اور انتہائی سادہ لباس آپ پہنتے تھے۔ اور اسی طرح جب امام گفتگو کرتے، چونکہ دیکھو گفتگو ہمارے معاشرے میں کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے اس کا لہجہ بدل جائے گا، کسی کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے وہ دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھے گا، کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کسی کو کوئی نوکری مل جائے، اور اگر کسی کا عہدہ اگر کوئی MP بن جائے، MNA بن جائے، اگر کوئی جرنیل بن جائے، اگر کوئی وزیر بن جائے، اگر کوئی صدر یا وزیر اعظم بن جائے، تو ان کا اگر آپ لہجہ دیکھیں، بات کرنے کا جو انداز ہے ان میں کیا ہے، ایک غرور ہے۔ لیکن امام جب گفتگو فرماتے تھے تو انتہائی نرم مزاجی کے ساتھ، انتہائی نرمی کے ساتھ امام گفتگو فرماتے تھے۔ اور یہی ہمارے لیے سیرت ہے کہ ہم جس مقام پر بھی ہم پہنچ جائیں، ہماری گفتگو میں، ہمارے لہجے میں، ہماری بات کرنے کا جو انداز ہے اس انداز میں نرمی آنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے گفتگو میں نرمی یہ آپ کی شخصیت کی علامت ہے۔ جس قدر آپ کی گفتگو میں نرمی آ جائے، جس قدر آپ طرف مقابل کے مقابلے میں آپ احترام سے بات کریں گے، آپ کی شخصیت کھل کے سامنے آئے گی۔ اس وجہ سے لہجے میں کڑک اور لہجے کو غلیظ رکھنا اور اپنا رعب جمانا یہ کسی اچھے اخلاق کے مالک انسانوں کا یہ طرز عمل نہیں ہے، یہ گرے ہوئے انسانوں کا طرز عمل ہے۔ تو امام نے جو ہمیں سیرت دی وہ سیرت یہ ہے کہ کسی کے مقابلے میں بات کرے تو انتہائی آرام سے بات کرے۔ اور اسی طرح امام کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام نظافت کو انتہائی اہمیت دیتے، اور اسی طرح جب کھانا آپ تناول فرماتے تو اس کے بعد ہاتھوں کو آپ دھوتے۔ کھانا کھانے سے پہلے امام ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ اور آج اس کورونا کی وجہ سے آج ہم مجبور ہے اس فارمولے پر عمل کرنے کے لیے، حالانکہ یہ وہ فارمولہ ہے جو آپ کی امامت کے دوران آپ کی زندگی میں، دوسرے ائمہ کی زندگی میں ہم اس سیرت کو مستمر دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حکم بھی آپ لوگ دیتے ہیں کہ جب کھانا کھائے تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھوئے، اور جب کھانا ختم ہو جائے تو کھانا ختم ہونے کے بعد ہاتھوں کو دھو لے۔ تو یہ بھی کیا ہے، ائمہ کی سیرت ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے عملی طور پر ان چیزوں کا درس ہمیں دیا۔
اور اگر امام کی زندگی میں دیکھیں تو درجنوں ایسی سیرتیں ہیں، ان سیرتوں پر کئی گھنٹے بولنے کی ضرورت ہے، کئی تھیسس ان پر لکھنے کی ضرورت ہے، کئی مقالات ان پر لکھنے کی ضرورت ہے، کئی کتابیں ان سیرتوں پر لکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، ان سیرتوں کو زندہ رکھنے اور زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے امام فرماتے ہیں کہ اللہ رحم کرے اس بندے پر جو ہمارے امور کو زندہ کرے، جو ہمارے امور کو زندہ رکھے، جو کچھ ہم کرے وہ کرے، جو کچھ ہم کہے ان پہ وہ عمل پیرا ہو جائے۔ تو چونکہ ائمہ کی زندگی فقط فضیلتیں سننے کے لیے نہیں ہے، فضیلتیں سننا ضروری ہے تاکہ ان کی معرفت ہمارے دلوں میں آ جائے، تاکہ ان کی معرفت ہماری زندگی میں آ جائے، تاکہ ان کی معرفت ہمارے معاشرے میں آ جائے۔ لیکن معرفت کافی نہیں ہے، معرفت ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ کافی تب ہے جب ان کی سیرت ہماری زندگی میں آ جائے اور ہم ائمہ کی سیرت کو اپنائے، اور ان کی سیرت کو سے امام کی زندگی سے ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہمیں سیرت ملتی ہے۔ ہمیں حکومتی پہلو ہو، خواص کا پہلو ہو یا عوام کا پہلو ہو، ہمیں امام کی زندگی سے ہمیں سیرت ملتی ہے۔ مختلف حد تک کہ کھانے کے آداب سے لے کر سونے کے آداب سے لے کر اجتماع میں کیسے جانا ہے، کسی محفل میں کیسے جانا ہے، کسی سے ملنا کیسا ہے، یہ تمام کے تمام امور، یہ اجتماعی جتنے بھی امور ہے، تمام امور کے لیے ہمیں ائمہ اور خاص کر امام رؤوف، امام رضا علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں نمونہ عمل ملتا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں اس امام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔